بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ ماں باپ، بیوی، بچے اور دیگر رشتہ داروں کے مالی کیا حقوق بنتے ہیں ایک مرد آدمی پر، اور کس طرح وہ ان پر علی ترتیب جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا خرچ کر سکتا ہے کہ جس میں کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ تو جاننا چاہیے کہ سب سے پہلا حق اور سب سے بڑا حق، جیسا کہ سبھی جانتے ہیں، والدین کا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کے لحاظ سے، ان کے ساتھ نیکی کرنے کے لحاظ سے، ان کا ادب و احترام کرنے کے لحاظ سے۔ لیکن اگر والدین مالدار ہوں تو ان پر خرچ کرنا اور ان کا نفقہ سنبھالنا یہ بیٹے پر کسی طرح لازم نہیں رہتا ہے۔ تو اخراجات سنبھالنے کے لحاظ سے اور نفقہ کرنے کے لحاظ سے سب سے پہلا حق بیوی اور بچوں کا بنتا ہے، کیونکہ بیوی اور بچے اگر مالدار بھی ہیں تب بھی ان پر خرچ کرنا اور ان کے اخراجات سنبھالنا اور ان پر نفقہ کرنا یہ مرد پر لازم آتا ہے، سوائے اس کے کہ اگر مرد بچے بڑے ہو جائیں اور کمانے کے قابل ہو جائیں تو پھر ان کی ذمہ داری اس پر نہیں رہتی ہے، لیکن بیوی اور بیٹیوں کی ذمہ داری جب بھی باقی رہتی ہے، جب تک کہ بیٹیوں کی شادی نہ ہو جائے اور وہ اپنے شوہر کے گھر میں نہ چلے جائیں۔ لیکن بیوی پر خرچ کرنا یہ ہمیشہ ہمیشہ مرد پر لازم ہوتا ہے۔ تو نفقے کے لحاظ سے اور اخراجات سنبھالنے کے لحاظ سے سب سے پہلا حق اور درجہ آتا ہے بیوی کا، اور دوسرا درجہ آتا ہے بیٹیوں کا، اور تیسرا درجہ آتا ہے بیٹوں کا، اور چوتھا درجہ آتا ہے ماں باپ کا۔ یہاں تک جتنے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ان پر نفقہ فرض ہے۔ ان میں بعض وہ ہیں جو اگر ضرورت مند ہوں تو ان پر خرچ کرنا فرض ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن پر اگر وہ ضرورت مند نہ ہوں تب بھی نفقہ کرنا فرض ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جو لوگ ہیں، چاہے بہت قریبی رشتہ دار ہوں جیسا کہ بھائی بہن، یا پھر تھوڑا سا اور دور والے ہوں، تو ان پر خرچ کرنا واجب نہیں ہوگا، لیکن بطور نیکی کے اور بھلائی کے ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو بہنیں ہیں آپ ان کو 5واں درجہ دے سکتے ہیں نفقہ لازم ہونے کے لحاظ سے، کیونکہ اگر والدین کا انتقال ہو جائے اور بہنیں موجود ہوں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں تو بھائی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہن پر خرچ کرے، اور بعض نے کہا ہے کہ صرف بھائیوں پر نہیں بلکہ جتنے وارث بن سکتے ہیں اور وراثت میں سے جن کو حصہ مل سکتا ہے ان سب پر لازم ہوتا ہے کہ ان کے اخراجات سنبھالیں۔ اور ہم نے بہنوں کا 5واں درجہ کیوں بیان کیا، والدین کے ساتھ کیوں نہیں رکھے؟ کیونکہ والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے جبکہ بہنوں کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دیا جا سکتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نفقہ اصل میں اس پر فرض نہیں ہے۔ تو بیوی، بچے اور وہ والدین جو اپنے آپ پر خرچ نہیں کر سکتے ہوں، ان پر خرچ کرنے میں بالکل یکساں انداز اختیار کرنا چاہیے، یعنی بالکل برابر برابر ان پر خرچ کرنا چاہیے، جس کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ پوری کی پوری تکمیل کرنا آدمی پر لازم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ پہلے بیوی بچوں کو دیکھ لے رہا ہے، پھر اس کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو والدین پہ خرچ کر رہا ہے، یا بیوی بچوں پر زیادہ کر رہا ہے اور والدین پہ بالکل کم کر رہا ہے۔ ایسا نہیں، جب وہ ضرورت مند ہیں تو پھر اس کے بعد جس طرح بچوں پہ خرچ کر رہا ہے اسی طرح ماں باپ پر خرچ کرنا چاہیے، بغیر کسی فرق کے۔ اگر ماں باپ پہ کم کرنا پڑ رہا ہے پیسے کم ہونے کی وجہ سے تو پھر بچوں پر بھی کم کرنا ہوگا، یعنی دونوں کو، یا یہ جتنے لوگوں کا ذکر ہوا ہے ان سب کو ایک لیول میں رکھنا ہوگا، لیکن ان کے مقابل اگر بہنوں کو کم دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جو مابقی رشتہ دار ہیں ان میں یہ دیکھا جائے گا کہ نفقہ کرنے والا کیا ان کا وارث بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے۔ اگر وارث بنتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پر ان کا نفقہ بھی واجب ہوگا اگر وہ ضرورت مند ہوں، اور اگر وہ وارث نہیں بنتا ہے تو اس پر ان کا نفقہ واجب نہیں ہوگا اگرچہ کہ وہ ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ،
اور وارث پر بھی اسی طرح ان کا نفقہ واجب ہے جس طرح والد پر ان کا نفقہ واجب ہوتا ہے۔ جیسا کہ امام ابن قدامہ اپنی کتاب المغنی میں فرماتے ہیں ان یکون المنفق وارثا لقوله تعالی وعلى الوارث مثل ذلك ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم فإن لم يكن وارثا لم تجب عليه النفقة۔ اور نفقہ کی ترتیب کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے سنن ابی داود میں کہ آقا علیہ وآلہ صلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، تم میں کا اگر کوئی فقیر ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ سے شروعات کرے، یعنی پہلے اپنے آپ پر خرچ کرے، اپنی بنیادی ضرورت کو تکمیل کرے۔ فإن كان فيها فضل فعلى عياله، پھر اس کے بعد بھی اس کے پاس اگر کچھ بچ جائے تو اپنے بچوں پر خرچ کرے۔ فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته، پھر اور مزید اس میں اگر بچ جائے تو اپنے رشتہ داروں پر۔ او قال على ذي رحمه، فإن كان فضلا، پھر مزید اور اگر بچ جائے فہا ہنا وہا ہنا، تو مختلف نیکی کے کاموں میں الگ الگ جگہوں پر خرچ کرے، یعنی رشتہ داروں کے بعد پھر جو ضرورت مند ہوں گے ان پر جو ہے خرچ کرے۔ اور ضرورت مندوں میں بھی یہ ترتیب دی جا سکتی ہے کہ پہلے مسلمانوں کے جو ضرورت مند ہیں اور جو زیادہ ضرورت مند ہیں، پھر اس کے بعد جو اس سے کم ضرورت مند ہے، پھر اس کے بعد جو اس سے کم ضرورت مند ہے، اس ترتیب سے جو ہے ان پر خرچ کرے۔ واللہ ورسولہ اعلم واحکم۔